اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ ہفتہ آپ نے سنا سیرت کے تعلق سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ خفیہ طور پر ہی کیا کرتے رہے، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر ہی دعوت دیتے رہے توحید کی طرف، اسلام کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 سال خفیہ طور پہ دعوت دیتے رہے. اس میں بہت سارے لوگ مسلمان آہستہ دعوت. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن کہ آپ کھلم کھلا کیا کیجیے گا دعوت میں. اب تک آپ پوشیدہ طور پہ بھی تک کھلم، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بازاروں میں، جہاں بھی بازار لگتے تھے، جہاں پر لوگوں کا میلہ لگتا تھا، لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، تو وہاں لوگوں سے جا کر کے ملتے، ملاقات کرتے، ان کے ساتھ بات رکھتے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے. تو ایسے میں بازاروں کا نام بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے عکاظ، اور اسی طرح مجنہ اور ذوالحجاز، یہ سب خاص طور پہ نام ذکر کیے جاتے ہیں. ان بازاروں میں آپ سمجھاتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے. تو پیچھے آپ کا چچا بھی ابو لہب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتا تھا کہ اس کی بات مت مانو، یہ دین سے پھر گیا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. اس طرح کی باتیں وہ پیچھے سے کرتا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت دیتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کیجیے گا، اللہ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرائیے. اگر وہ شرک کی زندگی گزارتے دنیا سے جائیں گے تو بہت ہی بری موت مریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صفا پہاڑ پر چڑھتے، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق چڑھ کر کے آواز دیتے. زمانے میں سے کسی کو الرٹ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، تو جس طرح اس زمانے میں ماشاءاللہ واٹس ایپ کو، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے الرٹ کرتے نہیں، کبھی مسجدوں سے بھی کیا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بھی خبردار کیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے کیا کرتا تھا آدمی، دوسروں کو خبردار کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے قریش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، آپ کا خاندان تھا، تو آپ کے خاندان کی جتنے بھی قبیلے تھے سب کو نام لے کر کے آپ نے بلایا. سب لوگ، اب اگر اس طرح سے کوئی بلاتا تو سب لوگ جمع ہوتے تھے. کیوں کہ ایمرجنسی، کچھ نہ کچھ ضروری بات ہوگی، خبردار کرنے کے لیے ہمیں ایک کہا گیا، ہمارے جان کی حفاظت کے لیے یہ بلا رہا ہے. ایسے میں لوگ جمع ہوتے تھے، تو سب لوگ جمع ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سب جمع ہوئے تو اپنے بارے میں پوچھا، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے میدان میں بہت بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آج تک آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا نہیں، کبھی ہم نے واقعہ اپنی زندگی میں، تو ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا، سنا. ہم اب آپ کی بات مانیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح تصدیق لینے کے بعد میں بات کہی کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوزخ سے، عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور تم توحید کی بات، توحید کی دعوت قبول کرو میری طرف سے. اگر تم نے توحید کو اپنایا نہیں، شرک کی زندگی تم نے گزاری، سیدھا تم دوزخ میں جاؤ گے. اس دوزخ کے عذاب سے میں تمہیں ڈرانے کے لیے یہاں کھڑا ہوں. اس لیے
دوزخ سے بچنے کے لیے تیاری کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کو بجا لاؤ۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحید کی تو یہ سن کر کے سب بھڑک اٹھے۔ ابو لہب تو اتنا غصے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی اس نے بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس نے دعا، تب اللہ کا الہذا جماعتنا، ہلاک ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، پورا ٹائم ویسٹ کر دیا کیوں ایسا تم نے کیا؟ اس طرح اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت اور بربادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کر دی؟ پیشن گوئی کر دی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، اس کی کمائی، اس کا پیسہ اسے کام نہیں آئے، دونوں کیا ہو جائیں گی؟ وامرأۃ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی اس کی بیوی بھی کیا ہوگی؟ ہلاک اور برباد ہوگی، اور اس کے دوزخ کے عذاب میں زیادتی کے لیے وہ سبب بنے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قریبی رشتہ داروں کو، اپنا خاندان، قبیلہ، اگر وہ ہماری بات میں، ہماری کیا کہتے ہیں، اچھے کاموں میں وہ مدد کریں گے، وہ ہماری بات مانیں گے، تو یہ دعوت کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو، اور اسی طرح دوسروں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر ہمارے ساتھ ہوں تو دوسرے لوگ بھی، قریبی رشتہ دار جو ہے وہ خود کیا نہیں کر رہے، ہماری بات نہیں مان رہے، تو دوسرے لوگ بات کا ماننا بڑا مشکل ہے۔ وہ اس کے خود رشتہ دار آج بات نہیں مانتے تو ہم کہیں کو بات ماننا، وہ خود بھی کیا ہے نہیں۔ آج کے دن میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں نماز کی، اور میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میرے بات میں بولیں گے یہ تو بچے نماز پڑھتے، اس کی بیوی نماز پڑھتی، ہمارے کو پردے کا حکم کر رہا ہے، اس کی بیوی خود پردہ نہیں کرتی، ہم نے کتنے کی مرتبہ اس کی بیوی کو دیکھا ہے کہ پردے کے بغیر جاتی ہے۔ اب آپ بولو اثر ہوتا ہے ہماری بات کا؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ایسی کوئی حکمت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو بچا لو، یعنی ایمان قبول کر لو، اور ایمان قبول کر کے دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ بچا لو۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے تمہارا چھٹکارے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم اپنی کیا کر لو؟ جان کی فکر کرو۔ اور آپ نے الگ الگ نام لے کر کے حضرت عباس کا نام لیا، حضرت صفیہ کا نام لیا۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے، اور حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی ہیں۔ نام لے کر کے کہا کہ چچا جان، پھوپھی جان، آپ میری بات مانو، ایمان قبول کرو، توحید قبول کرو، اور اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو، اپنے اوپر رحم کرو۔ خود اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے، حالانکہ آپ مومنہ تھی، آپ مومن تھیں، لیکن دوسروں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے، اس کے لیے آپ نے الگ سے بیٹی، میرے جائیداد، میرے پیسے میں سے میں کچھ کر سکتا ہوں اس دنیا میں، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارے طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رشتہ داری اور کیا کہتے ہیں تعلق کے بنا پر کوئی بھی وہاں کیا نہیں کر سکتا، عذاب سے نہیں بچ سکتا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں۔ رشتہ داری کے بنیاد پر کوئی بھی وہاں نجات پا نہیں سکتا۔ وہاں نجات پانے کے لیے صرف ایمان شرط، ایمان کے بغیر وہاں کوئی رشتہ داری کے بنیاد پہ کیا نہیں کر سکتا، نجات نہیں پا سکتا۔ بیٹی سے الگ سے کہا، چچا سے الگ سے کہا، پھوپھی سے الگ سے کہا، ہر ایک کا نام لے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف رشتہ داروں کے نبی نہیں تھے، خاندان قریش کے نبی نہیں تھے، آپ تو سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی آپ نبی بنا کر کے مبعوث ہوئے تھے، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ رحمت للعالمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ رحمت للعالمین، اگر رب العالمین اللہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یعنی سارے عالم کے لیے آپ کیا نہیں کہتے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی طور پہ خاندان والوں کو دعوت دیے تھے، ورنہ
آپ کی دعوت صرف خاندان والوں کے لیے، اور خصوصی طور پر خاندان قریش کو دعوت دینے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے سب کا نام لے لے کر کے دعوت دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مشرکین نے جو پہلے دشمن تھے، جب آپ کھلم کھلا دعوت دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور شرک کی قباحت، برائی بیان کرتے تھے، بتوں کی کیا کہتے ہیں کمزوری کو بیان کرتے تھے، تو یہ مشرکین کو برداشت نہیں ہوتا تھا. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تب ان کو بڑا سا خوف ہوا، اگر یہ سارا قبیلہ ان کا کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. تو وہ لوگ سیدھا حضرت ابو طالب کے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ کر کے کہا، کیونکہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوئی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی برائی بیان نہیں کرتے تھے، بتوں کی کمزوری، بے عقلی، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کم عقل، بے وقوف، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ کسی کی عقل میں بھی کس میں کیا فائدہ، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے آدمی پوچھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی جب دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو ایسے میں بتوں کی مذمت اور قباحت اور برائی آٹومیٹک نکلتی تھی. تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. اور آ کر کے کہا ابو طالب سے، دیکھو تم اپنے بھتیجے کو کیا کر لو، تمہارے بھتیجے نے تو کتنا ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بولتا ہے، ہمیں بے عقل بولتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرتا ہے، یہ کب تک چلے گا، ہمیں یہ برداشت نہیں. ہم اپنے بتوں کی مذمت اور برائی سننے تیار نہیں. اس لیے اپنے بھتیجے کو تم سمجھاؤ اور کہو کہ اس کام سے وہ باز آ جائے اور تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ. تم جو ہے نا درمیان میں ہو، تم ہٹ جاؤ، ہمارا اور ان کا معاملہ، تم کیا کرو درمیان سے ہٹ جاؤ. اور تم کو پتا ہے تم ہمارے دین پر ہو، ہمارا دین تمہارا دین ایک ہے، اس لیے تمہیں ہمارا طرفدار ہونا چاہیے، اپنے بھتیجے کا طرفداری تمہیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حمایت کرتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے. ایک طرح سے آپ کی سیکورٹی گارڈ کی طرح تھے حضرت ابو طالب آپ کی. اس لیے وہ لوگ خاص کر کے ابو طالب کے پاس آ کر کے کہنے لگے، اپنے بھتیجے کو روک دو اس کام سے اور تم درمیان سے ہٹ جاؤ، تمہیں ہمارا طرفدار ہونا چاہیے، تمہیں اپنے بھتیجے کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے، تم ہٹ جاؤ. ابو طالب پہلی مرتبہ تو یہ سن کر کے ان کو سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ انہوں نے سمجھایا کیوں ایسا کرتے، سمجھا کر کے انہیں رخصت کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دعوت ایک دم چالو تھی، لوگ تھوڑے 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 کر کے کیا ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے. ادھر ان کی پریشانیاں بڑھ رہی تھی مشرکین مکہ کی. وہ سوچ رہے تھے اب اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، پھر ان کی میجورٹی ہو جائے گی، ہم لوگ کیا ہو جائیں گے بعد میں مائنورٹی میں آ جائیں گے، پھر ساری حکومت ان کی، جیسے آج کل زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا کتنا گھبراہٹ. حالانکہ وہ سب میجورٹی میں پھر بھی ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. گھبراہٹ اور کچھ نہیں ہے، بس تخت حکومت کے لیے کیا کر رہے ہیں سب، ان کو کیا گھبراہٹ، ان کو پتا ہے پورا. خیر، تو پھر سے حضرت ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کا بڑا وفد مشورہ کر کے آیا. اس میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، یہ سب تھے جو پہلے مجلس میں تھے، پہلے مشورے میں آئے تھے، آ کر بات چیت کر رہے تھے. اس میں بھی آئے اور آ کر کے ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ہم نے پہلے سمجھانے کے لیے کہا تھا، تم سمجھا نہیں، ابھی ہم تمہارے کو خبردار کر رہے، اب تم سے بھی اور تمہارے بھتیجے سے بھی ہم جنگ کریں گے، دیکھیں گے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، کون جیتتا ہے، ہمارے میں سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اب ہم تمہیں خبردار کریں، ہم اب تم سے بھی اور تمہارے بھتیجے سے بھی ساتھ میں جنگ کا اعلان کریں. پہلے تو الگ رہنے کے لیے کہا تھا، اب کی بار ابو طالب کو بھی دھمکی دے دی کہ ہم تم سے بھی جنگ کریں، کیونکہ ہمارا تعداد ہماری بہت بڑی ہے، اس لیے اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ اور اس کام سے رکنے کے لیے کہو. ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم اپنے بتوں کی مذمت سنیں، اور اپنے باپ داداؤں کو بیوقوف بول رہا ہے تو ہم اس کو گمراہ بول رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں، برداشت کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جب یہ سنا ابو طالب نے قریش مکہ کی زبانی، تو ابو طالب
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھتے ہیں، بھتیجے اپنی جان پر، میری جان پر ذرا رحم کرو، میرے اوپر اتنی تکلیف، مجھے اتنا تکلیف مت کرو، برداشت نہ کرو، اتنا بوجھ میرے اوپر مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کروں، تم اپنی جان پر رحم کرو، اس کام سے رک جاؤ، اس کام سے رک جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات سنی، اس کے بعد چاچا سے کہا کہ چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ میں، اس کا مطلب کیا، دونوں جہاں کی دولت میرے سامنے ہو، سب کچھ میرے قبضے میں آئے، اور مجھ سے کہا جائے کہ میں اس دعوت توحید کو، اسلام کی دعوت کو چھوڑ دوں، یا پھر یہ کہ ہلاک اور برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں، چچا جان میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا لیکن اس دعوت کو چھوڑوں گا نہیں، جب تک جان میں جان ہے میں یہ دعوت دیتے رہوں گا۔ حضرت، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے تھے چچا کے سامنے بات، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو طالب نے دیکھا بھتیجا ایک دم سیریسلی بات بول رہا ہے، تو ابو طالب نے کہا بھتیجے آؤ، بلا کر کے کہا تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، پورا سپورٹ میں تمہارا کروں، تم کرو جو تمہارے دل میں ہے کرو، تم اس دعوت سے باز مت آؤ، جو تمہیں کر، باقی تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں تمہاری کیا کروں، حفاظت کروں، میں تمہارا سپورٹ کروں۔ یا ابو طالب کے اوپر اثر پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا، آپ کی دعوت کا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی دیتے رہے دعوت، لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے رہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ قریش کا وفد آپ ابو طالب کے پاس آئے، اور عمارہ بن ولید کے ساتھ، ان کو ساتھ میں لے کے آیا۔ عمارہ بن ولید ایک نوجوان تھا، اور آ کر کے کہنے لگے اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو، ہمارے دین اور عقیدے کو، ہمارے باپ داداؤں کو، سب کو بیوقوف بنایا ہے، اس سے تم واقف ہو۔ اب ہم تمہارے پاس ایک عمارہ بن ولید اس کو لائے ہیں، یہ قریش میں سب سے زیادہ عقل مند نوجوان ہے، اس کو تم لے لو، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ دیکھو کیسا معاہدہ کر رہے، تو کیسا کر رہے، دیکھو، اور عجیب لوگ تھے۔ کہا اسے لے لو اور اس کے بدلے میں تو اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دو، تاکہ ہم اسے کیا کر دیں، قتل کر دیں، اور معاوضے میں کوئی عذر اور مذائقہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہارے کو نوجوان کے بدلے میں نوجوان دے رہے۔ ابو طالب نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بدترین سودا ہے کہ تم اپنا لڑکا مجھے دو اور میں اسے پال پوس کر کے بڑا کروں، اور میں اپنا بھتیجا تمہیں دوں تاکہ تم قتل کر دو۔ کیسا سودا ہے یہ، کیسا بدترین سودا ہے یہ، نہیں سوچنے کی بات ہے نا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مطعم ابن عدی نے کہا اے ابو طالب، تمہارے ساتھ تمہاری قوم نے بالکل انصاف کیا ہے، تمہاری قوم نے یہ جو سامنے رکھی نا بات، بالکل انصاف کیا ہے، جس میں وہ پریشان ہوئے نا، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اس حساب سے انہوں نے انصاف کی بات تمہارے سامنے کہی ہے، تم ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ کیسی بات ہے؟ ابو طالب نے کہا مطعم ابن عدی کی اس بات کو سن کر کے واللہ یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہے، اے مطعم یہ تو نے ہی قوم کو بھڑکا کر میرے خلاف مظاہرہ کیا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ مجھے تو ذلیل کر دے، جاؤ تم لوگوں کے دل میں جو آئے کر لو، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ ابو طالب نے صاف صاف کہا۔ اتنا سپورٹ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، تین مرتبہ، معمولی نہیں جی، یہ جو وفد تھا نا قریش مکہ کا، بڑے بڑے سردار تھے، یہ مکے کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ،
فلاں عاص ابن وائل وغیرہ وغیرہ، سب کے کیا کہتے ہیں ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کا جو مطالبہ تھا، ڈیمانڈ تھا، سب کو مسترد کر دیا ابو طالب کہ ہم تمہارے مطالبے کو قبول نہیں کرتے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کیا بھروسہ۔ اس طرح ابو طالب نے انہیں بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ قریش مکہ خاموش نہیں رہے، ان کی ہٹ درمی، ان کا کیا کہنا، ضد میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ سلسلہ چالو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی کیا شرارتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اسے انشاءاللہ کل آئندہ ہفتہ آپ سنیں گے۔ آج بس اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی سیرت معلوم کر کے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔